اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور وہ اللہ کی جناب میں شکایت کر رہی تھی۔ تو ایک صحابیہ کا تذکرہ ملتا ہے خولہ بنت سالب کہ ان کی میاں نے غصے میں آ کے ان کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، کمر، پیٹھ۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیتے تھے، حرام کر دیتے تھے، تو اس سے طلاق جو ہے وہ مراد لی جاتی تھی۔ تو ان کے شوہر ان کے کزن بھی تھے، تو یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں کہ جی دیکھیں جوانی تو میری شوہر کے ساتھ گزر گئی، اب بچے بڑے ہو گئے، میں بوڑھی ہو گئی، اب اس عمر میں مجھے طلاق دے دی ہے تو میں کہاں جا کے بیٹھوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابھی تک کا تو قانون یہی ہے کہ ان الفاظ سے طلاق ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ جب یہ بحث کر ہی رہی تھی تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئیں کہ تم میں سے اگر کوئی اپنی بیویوں کو اس طرح سے کہہ دے کہ وہ میری ماں ہے تو اس سے وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی، ہاں اس کا تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، زہار سے مراد یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو ماں کی طرح کہہ دیتے ہیں، تو اس سے ان کی وہ مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ہاں یہ لوگ ایک بہت ہی ناپسندیدہ بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بیوی کو تم ماں کہہ دو، اور ہے بھی یہ جھوٹ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں یا ماں کی طرح حرام کہہ دیتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر جو انہوں نے کہا اس سے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو وہ ایک گردن کو آزاد کریں اس سے پہلے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹچ کریں، یعنی ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے سے پہلے اب اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ اس مرد کے ذمے ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ ذالکم توعظون بہ، اس کا تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، اب جس کو کوئی غلام نہ ملے، اس کے پاس غلام نہیں آزاد کرنے کے لیے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو پھر وہ جو شوہر ہے وہ 2 مہینے کے لگاتار پے در پے روزے رکھے گا اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹچ کریں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا اس کا یعنی زہار اس کو کہتے تھے ٹرمینالوجی میں، تو زہار کا کفارہ بیان کیا گیا، غلام آزاد کرے، نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم بعض آیات نازل کر چکے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا اس کی جو انہوں نے عمل کیے۔ احصاء اللہ ونسوا، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور وہ اپنے اعمال کو بھول چکے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں لیکن وہ بھلا چکے ہیں۔ اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اب چونکہ یہ سورہ مجادلہ کا مین جھگڑا کرنا، چونکہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا یا بحث کر رہی تھی تو اس لیے اس کا نام مجادلہ پڑ گیا۔ تو سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے، چونکہ مدنی صورت ہے تو مدینہ کے اندر نفاق کا ارادہ جو ہے، وہ نفاق کا جو ادارہ ہے وہ پروان چڑھ چکا تھا، تو اس لیے منافقین کا تذکرہ ہمیں کثرت سے ملتا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ جو منافق تھے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے تھے، یعنی اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے وہ جو مسلمانوں کی جماعت کا جو نظم تھا وہ متاثر ہو رہا تھا، مطلب بیٹھ کے جو ہے وہ یہی سرگوشیاں ہو رہی ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رسپانس کرنا ہے، آپ کی باتوں سے کیسے جان چھڑانی ہے، مسلمانوں کے خلاف کیسے سازشیں کرنی ہے۔
تو کہا گیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کسی بھی اسلامی جماعت، کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگ اس میں اس تحریک کے خلاف ہی جو ہے وہ سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی بات ہے ان کو پسند نہیں ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اوپن پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئے، اوپنلی اس کو ڈسکس کریں، لیکن اس کی جڑیں کھودنا یہ مناسب نہیں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر چوتھا ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور پانچ لوگ جب سرگوشی کرتے ہیں یعنی چھپ کے کو باتیں کرتے ہیں تو اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اور اس سے کم یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کی قیامت والے دن. ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کہ آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا. سرگوشی مطلب یہی 2 2 4 4 5 8 10 10 12 12 لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ آپس میں مجلسیں کرتے تھے اور ڈسکشن کرتے تھے، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول سے وہ باتیں ڈسکس کرتے، یا اگر کوئی مسئلہ بھی آ رہا تھا، کوئی شک شبہ پیدا ہو رہا تھا تو اس کی وضاحت لے لیتے، تو وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے تھے. اس سے ان کے دل خود کے بھی خراب ہوتے اور دوسروں کے بھی دل جو ہے وہ خراب کرتے تھے، دوسروں کو بھی نیگیٹو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا. کوئی اصلاح کرنی ہے تو بھائی اوپنلی ڈسکس کر لو. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے کاموں کی، ظلم اور زیادتی کی، اور رسول کی نافرمانی کی. یعنی ان کی مجلسوں کا عموماً ڈسکشن یہی ہوتی تھی کہ نبی کی جو ہے وہ نافرمانی کیسے کرنی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے سلام کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، یعنی اپنے انداز سے سلام کرتے تھے اور لفظ بگاڑ دیتے تھے کہ جس میں سلامتی کے بجائے معاذ اللہ الفاظ کا معنی یہ بن جاتا تھا کہ آپ ہلاک ہوں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے جی میں اپنے دل میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں، ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. تو اگر یہ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم تو یہ ان کی گستاخی کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یصلونها فبئس المصیر، یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اہل ایمان جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کے کاموں کی اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرو. اگر کوئی سرگوشی کرنی بھی ہے چپکے میں، کوئی کسی سے کوئی بات کہنی بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ منفی بات نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ 2 لوگ جو ہے وہ تیسرے کے بارے میں جو ہے وہ خسر پسر شروع کر دیں. اب ظاہری بات ہے تیسرے کا دل خراب ہوگا. ہاں، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں سرگوشی کرو. مطلب کسی کو آپ نے نیکی کا کوئی سبق پڑھانا ہے، کسی کو کوئی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی بات کہنی ہے، تو سب کے سامنے کہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے میں کہہ دو ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی سرگوشی اللہ کو پسند ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. یعنی یہ شیطان جو ہے وہ ان کو اکساتا ہے کہ آپس میں یہ سرگوشیاں کریں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں تو اب اس سے جو ہے وہ اہل ایمان وہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ یہ اب ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ کھود رہے ہیں. وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ شیطان ان کو کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں مگر اللہ کے حکم سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر بس چاہیے کہ توکل کریں اہل ایمان. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو، یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس لگی ہوتی تھی، اب اس میں باہر سے کوئی صاحب آ جاتے تھے تو اب کہا جاتا تھا کہ بھائی کشادگی اختیار کرو، وسعت اختیار کرو، اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ دو، تو تم ان کو جگہ دے دیا کرو. فافسحوا، تو کشادگی اختیار کیا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کشادہ دے گا، تمہیں بھی کشادہ کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، تو جو تم میں سے ایمان لے کے آئے اور جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا. یعنی جب کہا جائے کہ اٹھ کے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ تو بس اس کو فالو کرو.
اللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اب یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جب آپ مجلس لگاتے ہو تو اس کے کیا آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اہل ایمان جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو۔ اب ایک اور بڑا معاملہ یہ تھا کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی تھی، اور خاص طور پہ منافقین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کریں، جی ہمیں کوئی ٹائم دے دیں، ہم نے آپ کے ساتھ علیحدہ بات کرنی ہے، اور کافی سارا آپ کا ٹائم اس طرح سے وہ کھا جاتے تھے۔ تو قرآن کو یا اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کا جو ہے وہ پرسنل ٹائم جو ہے وہ ضائع آ کے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جس نے بھی اللہ کے رسول سے کوئی پرسنل ٹائم لینا ہو تو پہلے وہ صدقہ کرے گا۔ اب تھے تو وہ کنجوس، اب انہیں یہ مشکل لگا کہ ہم صدقہ کریں، تو وہ یہ والا سلسلہ ویسے ہی بند ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تم اللہ کے رسول سے سرگوشی کرو تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو اپنی سرگوشیوں سے پہلے۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر تم نہ پاؤ یعنی کسی کے پاس صدقہ کرنے کو نہیں ہے، کوئی غریب ہے، صحابی ہے، تو وہ اگر پرسنل میں بات کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو امیر ہے وہ تو صدقہ کرے گا، اور یہ منافقین کی اکثر و بیشتر جو جماعت تھی یہ مالدار لوگ تھے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ تمہیں اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات کرنے پڑیں گے؟ فإذ لم تفعلوا، پس اگر تم نے نہ کیا، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا، یعنی یہ حکم پھر اللہ نے اٹھا لیا، کیونکہ اب وہ صدقات کر ہی نہیں رہے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اوپر روک لگانی تھی، جب وہ نتیجہ سامنے آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا۔ اب کوئی اگر آپ سے پرسنل ٹائم لیتا بھی تھا تو ضرورت کے تحت لیتا تھا، یعنی بلا وجہ آپ کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے اس قوم کو اپنا دوست بنا لیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، یعنی منافقین نے کن کو دوست بنایا؟ یہودیوں کو۔ ما ہم منکم ولا منہم، اور یہ جو منافقین ہیں نہ تو اے مسلمانوں یہ تم میں سے ہیں اور نہ یہ ان میں سے ہیں، نہ مسلمانوں سے ہیں یہ منافق، نہ یہودیوں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت برا ہے جو کہ یہ عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے۔ اپنی قسموں کو ڈھال بنانے سے مراد یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے، جھوٹی قسمیں کہ ہم ایسے ہمیں ایسا نہ سمجھو، فلاں یہ وہ۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے رستے سے رک گئے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، جس دن اللہ تعالیٰ ان منافقین کو جمع کرے گا، ان سب کو، یعنی قیامت کے دن، تو یہ اللہ کے سامنے بھی ایسے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسا کہ مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پکا سچا مومن ثابت کرنے کے لیے نا قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے سامنے بھی ایسی قسمیں اٹھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی چیز کے اوپر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ فانساہم ذکر اللہ، تو شیطان نے انہیں اللہ کی یاد بھلوا دی۔ اولئک حزب الشیطان، اور یہ جو منافق ہیں یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار شیطان کا جو گروہ ہے اس کا جو جتھا ہے وہی خسارہ پانے والے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں تو وہی لوگ ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، یعنی اللہ نے یہ طے کر دیا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، غالب ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، بھلے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں، یعنی جو لوگ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، ہاں وہ بھلے ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، یعنی اس وقت تو یہی معاملہ تھا، ایک خاندان کے اندر کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا اور اللہ نے ان کی اپنی طرف سے روح سے مدد فرمائی، ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے بیچوں بیچ چشمے جاری ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی ایک طرف منافقین کی جماعت تھی، دوسری طرف مومنین صادقین کی جماعت تھی، اور جو سچے مومن تھے ان میں یہی فرق تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بھی، اپنے باپوں سے بھی، اپنے خاندان والوں سے بھی دشمنی پہ آمادہ ہو جاتے تھے اگر وہ کافر ہوتے تھے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار اللہ کی جو جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حشر۔ سورہ حشر بھی مدنی صورت ہے، اس میں بنو نذیر کا جو واقعہ اس کا تذکرہ ہے۔ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ معرکہ ہوا اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ پھر احد کے بعد، جنگ احد کے بعد جو ہے وہ بنو نذیر کے ساتھ معرکہ ہوا، انہوں نے بھی میثاق مدینہ جو کیا تھا، عہد توڑ دیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی قتل کی سازش بھی کی تھی، جو ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک معرکہ لڑا اور ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اصل جرم ان کا یہی تھا، وعدے کی خلاف ورزی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کرنا، اور بلکہ مشرکین کو ابھارنا کہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور وہ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے حلے میں، یعنی مسلمانوں نے حملہ کیا ہی تھا، پہلے حلے میں ہی جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا 10 دن کا کہ یہ نکل جائیں، لیکن عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھجوایا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈٹ جاؤ، لڑائی کرو، اور 2000 جو ہے وہ میں بھی بھیجوں گا بندے۔ تو وہ منافقین میں سے تھا، تو اب یہ ڈٹ گئے، جب یہ ڈٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، 2 ہفتے تک جو ہے وہ محاصرہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ جب سرنڈر کر دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا گیا مدینہ سے، اور مدینہ سے کس شرط کے اوپر نکلے؟ اس شرط کے اوپر نکلے تھے کہ جو سامان اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، اور جو سامان یہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے وہ یہیں رہ گیا، ان کے کھجوروں کے باغات تھے، ان کے مکانات تھے، وہ وہیں رہ گئے، وہ مسلمانوں کے کام آئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصون من اللہ، اے مسلمانوں تم نے نہیں گمان کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا گمان یہ تھا، یعنی یہود کا، کہ ان کے جو قلعے ہیں، ان کے جو گڑیاں ہیں وہ ان کو بچا لیں گی اللہ سے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی، یعنی کیسے گھروں کو اجاڑ رہے تھے؟ جب انہیں یہ اجازت ملی کہ بھئی اپنے گھروں کا جو سامان اٹھا کے لے کے جا سکتے اٹھا کے لے جاؤ، تو اب اپنے گھروں کی کھڑکیاں بھی اتارنے لگ گئے، دروازے بھی اتارنے لگ گئے، مطلب جو اتار سکتے تھے، تو وہ ایک طرح سے اپنے گھروں کو تباہی کر کے جا رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، یعنی ایک قبیلہ بھی ان کا موجود تھا بنو قریظہ، اس کو کہا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ دوسرا ہے تمہارا قبیلہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے مدینہ سے نکل رہا ہے، اب تم ذرا ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، تم بھی شیطان کی وسوسے میں آ کے کہیں اس طرف نہ چلے جانا، معاہدہ توڑنے کی طرف۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے ان کے اوپر جلاوطنی کو نہ لکھ دیا ہوتا، یعنی ان کی تقدیر میں اللہ نے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو اللہ لازماً ان کو دنیا میں عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ
اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، اے مسلمانوں جو بھی تم نے کھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے یا جو کھجوروں کے درخت تم نے ان کو ان کے تنوں کے اوپر چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا. اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا بنو نذیر کی بستیوں کا، گڑیوں کا، چھوٹے چھوٹے قلعے ہوتے تھے جن کو گڑیاں کہتے تھے، تو اب اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی باڑیں تھیں، وہ محاصرے میں رکاوٹ بن رہی تھی. اب بہت ساری جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا پڑا ہے اس جنگ کو جیتنے کے لیے. تو اب اس میں یہود نے شور مچا دیا کہ مسلمان جو ہے وہ پھلدار درختوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ کیسے اللہ کے جو ہے وہ ماننے والے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ قرآن نے کہا کہ جو بھی درخت انہوں نے کاٹے اللہ کے حکم سے کاٹے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگوا دیا ان کے مالوں میں سے. مال کی دو قسمیں، جو جنگ میں مال حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں. ایک مال غنیمت ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہو، تو مال غنیمت جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کے تو جو ہے وہ 5واں حصہ 20% جو ہے وہ خمس میں چلا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوتا ہے 80% سولجرز میں تقسیم ہو جاتا ہے، سپاہیوں میں. دوسرا ہے مال فے، اللہ نے روب ڈال دیا، اللہ نے ایسا روب ڈال دیا کہ جنگ ہوئی نہیں، دشمن نے سرنڈر کر دیا، اب دشمن کا مال جو ہے وہ آپ کے قبضے میں آ گیا. تو اب مال فے جو ہے وہ یہ سپاہیوں میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ سب کا سب بیت المال میں جائے گا، مسلمانوں کے پبلک انٹرسٹ میں جو ہے وہ اس کو لگایا جائے گا. تو اس کی مال فے کی بات ہو رہی، کیونکہ بنو نذیر کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی نہیں اور انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے اس کے اوپر کوئی اپنے گھوڑے اور کوئی اونٹ نہیں دوڑائے. ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس کے اوپر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. یعنی وہ مال تمہیں اونٹ اور گھوڑے دوڑائے بغیر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مسلط کر دیا دشمنوں پہ اور وہ مل گیا، تو اب وہ پبلک انٹرسٹ میں جائے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری، اللہ تعالیٰ نے جو مال اپنے رسول کے ہاتھ لگوا دیا بستی والوں کے مالوں میں سے، فللہ وللرسول، تو وہ مال اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ولذی القربی رشتہ داروں کا ہے، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں تقسیم ہوگا. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت تم میں سے جو غنی ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. یعنی سرکولیشن آف ویلتھ، یعنی دولت جو ہے وہ سرکولیٹ کرنی چاہیے سوسائٹی کے اندر. یہ نہیں کہ ایک طبقہ امیر سے امیر ہوتا جائے دوسرا غریب سے غریب ہوتا جائے، اس سے کیا ہوگا، اس سے فساد برپا ہوگا. جیسے پانی کسی جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے نا تو وہ بو چھوڑ دیتا ہے، تو اگر دولت بھی بہت زیادہ اس کا ارتکاز ہو جائے خاص جو ہے وہ طبقے کے اندر، جیسے ہم اب دیکھیں کیپٹلزم کی وجہ سے امریکہ میں اب 20-25 کے قریب فیملیز ہیں بس، دنیا کی اکثر و بیشتر دولت ان کے پاس ہے. یعنی 50% جو دنیا کی ویلتھ ہے وہ تقریباً چند خاندانوں کے پاس ہے، باقی 50% جو ہے وہ مطلب 1% تو وہ ہے جو 99% کے پاس ہے، 1% ویلتھ 99% کے پاس ہے. یہ صورت ہے. اب اس اتنا زیادہ عدم توازن پھر وہ سوسائٹی میں بگاڑ فساد پیدا کرتا ہے. تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ مال فے میں سپاہیوں کا حصہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب وہ امیر لوگوں کے پاس مال نہ جائے بلکہ اب وہ غریب لوگوں کے پاس جائے، تاکہ مال کی صحیح طرح سے ڈسٹریبیوشن ہو. وما آتاکم الرسول فخذوا، اور جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ. یعنی وہی مال کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے. مال غنیمت میں تمہیں ملتا ہے تو لے لو رسول سے، مال فے میں نہیں مل رہا تو اب اس پہ جو ہے وہ خاموشی سے صبر کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور اس مال فے میں ان فقراء، ان مہاجرین کا بھی حصہ ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے، فقیر، مطلب اپنا مال و اسباب تو وہاں چھوڑ آئے تھے، تو اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ فقراء ہی تھے جن کو ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے نکال دیا گیا ہے. مشرکین مکہ نے ان کے گھروں پہ قبضے کر لیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، جنگوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو ان مہاجرین کو بھی اس مال فے میں سے دو. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور اس مال فے میں ان کا بھی حصہ ہے کہ جنہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، یعنی انصار جو مدینہ کے مقامی تھے، رہائشی تھے. والایمان من قبلہم، اور اس سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ جو انصار کی جماعت ہے یہ ان سے محبت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی انصار مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں.
ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور وہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، یعنی انصار جو ہے وہ مہاجرین کے حوالے سے اپنے دل تنگ نہیں کرتے۔ اگر کہیں کسی موقع پہ مہاجرین کو جو ہے وہ زیادہ دے بھی دیا جاتا تھا، اور ایسا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ انصار کو نہیں دیا، مہاجرین کو دیا۔ وہ اس لیے دیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شروع میں ٹھیک ہے، اخوت جو ہے وہ قائم ہوئی انصار کے ساتھ، ایک انصاری ایک جو ہے وہ مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، اور انصار نے اس میں بھی اپنا دل بڑا کیا۔ لیکن بعد میں کچھ مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انڈیپینڈنٹ کرنا چاہا مہاجرین کو، کہ ان کو کچھ ایسا دے دیا جائے، ان کے پاس کچھ اپنی زمینیں ہوں، اپنے گھر اپنے مکانات ہوں، وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے انصار کے اوپر، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ انصار جو ہے وہ دل تنگ نہیں کرتے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں پاتے، مما اوتوا، اس پر کہ جو ان مہاجرین کو دیا گیا، یؤثرون علی انفسہم، وہ انہیں اپنی جانوں پہ ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم حساسہ، اگرچہ وہ خود جو ہے وہ تنگ دست ہوں، خود انہیں جو ہے وہ حاجت ہو، ضرورت محسوس ہو رہی ہو، لیکن وہ مہاجرین کو ترجیح دیں گے، اپنی ضرورت پہ ان کی ضرورت کو ترجیح دیں گے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کو اس کے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعد، اب اس مال فہ میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین کا بھی ہے، انصار کا بھی ہے، اور بعد میں قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، یعنی بعد میں آنے والے وہ پہلوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا، کسی بھی مومن کے بارے میں یا اللہ میرے دل میں کوئی کینہ نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ مہربان رحم کرنے والے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف کہ جو منافق ہو گئے، یعنی منافقین کی جماعت، ذرا ان کے رویوں پہ آپ غور کریں۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، تو اہل کتاب میں سے جو کافر ان کے بھائی ہیں ان سے یہ کہتے ہیں، یعنی منافق کس سے کہتے ہیں؟ یہودیوں سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، یعنی تمہیں اگر مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے نکل جائیں گے۔ تو منافقین نے عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا، اسی نے جو ہے وہ ان کو ابھارا تھا، بنو نذیر کو، کہ مسلمانوں سے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے۔ تو لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے مدینہ سے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی منافق یہودیوں سے کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ جنگ لڑی، منافقین نے بنو نذیر سے کہا، چونکہ یہ بنو نذیر کے پس منظر میں ساری آیات آ رہی ہیں نا، تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر یہ نکالے گئے یعنی مدینہ سے ان بنو نذیر کو، منافقین کو، یہود کو نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یہ یہیں پہ رہیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَ، اور اگر ان یہود سے قتال کیا گیا تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ ان یہودیوں کی مدد کریں گے بھی یہ منافق تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہارا جو خوف ہے، تمہاری جو دہشت ہے ان منافقین کے سینوں میں، وہ اللہ کے خوف سے زیادہ ہے، یعنی اے مسلمانوں تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں۔ لا يقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، نہیں یہ تم سے قتال کرتے سب مل کے، یعنی یہ تم سے مل کے جو ہے وہ قتال نہیں کریں گے۔ ہاں اگر قتال کریں گے بھی مل کے، مطلب میدان جنگ میں سامنے آ کے تو قتال نہیں کریں گے، اتنی جرت ان کے اندر نہیں ہے، مطلب اتنے بولڈ نہیں ہیں، اتنے جرت مند نہیں ہیں۔ الا فی قرى محصنہ، کچھ قلعہ بند ہو کے، مطلب اپنی گھڑیوں کے اندر جو ہے وہ چھپ کے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے، دیواروں کا سہارا لے کے، کوئی اس قسم کی جنگ تم سے کر لیں تو کر لیں۔ بحث بینہم شدید، اور ان جو یہودیوں کی آپس کے اختلافات ہیں، آپس کی جنگیں ہیں، وہ تو بہت سخت ہیں۔ آپس میں بھی ان کے تینوں قبیلوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ بنو قینقاع جو ہے وہ خزرج کے حلیف تھے، اور اسی طرح سے بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے، تو آپس میں بھی ان کی لڑائیاں رہتی تھیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ
جدا جدا ہیں، آپس میں ان کے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ایسی ہے جیسا ان سے پہلے قریب میں ہی، یعنی بنو قینقاع کی مثال، کہ جنہوں نے اپنے اعمال کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی انہوں نے بھی جو ہے وہ بدعہدی کی تھی تو ان کو بھی مدینہ سے نکلنا پڑا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسا کہ شیطان کی مثال جب کہ اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر کر۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پس جب اس نے کفر کیا تو اب شیطان نے کہا انسان سے کہ میں تجھ سے بری ہوں، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اسی طرح سے منافقین نے بھی جو ہے وہ یہود کو ابھارا کہ بھائی تم جنگ کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جاؤ، اور جب وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تو اب وہ منافقین پیچھے ہو گئے کہ بھائی ہم تو جنگ نہیں لڑنے والے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ کوئی بھی جان وہ اس پہ غور کرے، دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا، مطلب جو اس کا اصل فیوچر ہے، اصل فیوچر تو اس کا وہی ہے، آخرت ہے، جنت ہے، تو اس کے لیے اس نے کیا کیا، اس پہ ہر انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور اے مسلمانوں، اے لوگوں، ایسے مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کو بھلوا دیا، اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ اپنا آپ بھلوانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی بھی کوئی خیر خبر نہیں رہ گئی۔ اب دیکھیں نا، جاپانیز، چائنیز، جو دنیا کی ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہاں دیکھیں انسان کی کیا صورت حال ہے، 5 دن 6 دن کما رہا ہے، 7ویں دن اڑا دیا بس، اور اپنے آپ سے بھی غافل ہے، مطلب اپنے آپ، مطلب اپنی خوراک کا بھی کوئی اہتمام نہیں۔ یہ فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ مطلب اتنا کام 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 کہ کھانا جو ہے وہ کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو کیا کرو جی، فاسٹ فوڈ کی طرف چلے جائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اب مطلب کپڑے بدلنے کا کوئی سین نہیں ہے، مطلب اب جو ہمارے یہاں تو اب شلوار قمیض 2-4 دن بعد آپ کو بدلنی پڑتی تھی کم از کم، اب وہاں یہ کہ وہ جینز پہن لو جی، 2 مہینے بھی نہ بدلو، کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی۔ تو یہ سارا جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے ہیں، مطلب اپنی بھی کوئی کیئر، انسان اپنی کوئی دھیان، اپنا کوئی خیال، وہ بھی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے دب جاتا اور پھٹنے کے قریب ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی یہ مثال اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے کہ انسان کے اوپر کیوں نہیں اثر ہو رہا۔ اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ پھٹنے والا ہو جاتا ہے اپنی سختی کے باوجود، لیکن ایک انسان ہے کہ قرآن اس پہ پڑھا جاتا ہے لیکن اسے فرق نہیں پڑتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے۔ السلام، سلامتی دینے والا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ المہیمن، وہ نگران ہے۔ العزیز، زبردست ہے، غالب ہے۔ الجبار، زبردست ہے۔ المتکبر، بڑائی چاہنے والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت پاک ہے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ واللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو نقشہ بنانے والا، خاکہ بنانے والا، پھر اس کے بعد وجود دینے والا، پھر اس کی تصویر بنانے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو زمین میں آسمانوں میں سب اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ کے شروع میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو اب اللہ کے رسول کا معاملہ یہی تھا کہ سیکرٹ رکھتے تھے اپنے معاملات کو۔ تو ایسے میں ایک صحابی جو کہ بدری صحابی تھے، یعنی بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، جن کا نام ہمیں ملتا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ،
ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ اللہ کے رسول اب مکہ کے لیے نکل رہے ہیں، تو وہاں اب مکہ فتح ہوگا، تو اب مشرکین یہ نہ ہوں کہ غصے میں آ کے جو ہے وہاں پہ جو مسلمان موجود ہیں ان کو نقصان پہنچائیں، تو میری بیوی بچوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر دوں جس کے بدلے میں وہ میری بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مشرکین کے بعد سرداروں کی طرف یہ پیغام بھجوا دیا خفیہ طور پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے، تو یہ پیغام میں اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ میری بیوی بچوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اطلاع ملی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو ایک خاتون کو انہوں نے خط دے کر بھیجا تھا، تو حضرت علی نے اس خاتون کو رستے میں پکڑ لیا اور اس سے وہ خط برآمد بھی ہو گیا۔ اس کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، چونکہ غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کی سرزنش نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کی جو ہے وہ سیکرٹ انفارمیشن یہاں پہ لیک ہوئی ہے، تو وہ پوری اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے نقصان دہ تھا۔ اے مسلمانوں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، یعنی وہ صرف میرے دشمن نہیں ہیں، مکہ کے جو سرداران قریش ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ کفر کر چکے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا، یعنی قرآن کا انکار کر چکے۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ تمہیں اور رسول کو نکال رہے ہیں، مکہ سے انہوں نے نکال دیا، تمہیں بھی نکال دیا، رسول کو نکال دیا، کس بنیاد پہ؟ کہ تم اپنے رب اللہ پہ ایمان لے کے آئے، تمہارا کیا جرم تھا؟ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر ایسے نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم چوری چھپے ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، میں اس کو جانتا ہوں۔ ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، یعنی تم تو ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو نا، رشتہ داری کی بنیاد پہ، تو وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اگر وہ تم کو میدان جنگ میں پا لیں تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے، وہ تو تمہارے دشمن بن کے دکھائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِالسُّوءِ، اور وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بری نیت سے، برے ارادے سے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ یہ چاہیں گے کہ کاش تم بھی کافر ہوتے۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے مسلمانوں، تمہارے رحمی رشتہ دار، تمہارے بلڈ ریلیشنز اور تمہاری اولادیں، یہ تمہیں قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی اپنے ان رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے تم نے پوری جو ہے وہ اسٹیٹ کو، ریاست کو داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے، مطلب تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے قریش کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ جو ایمان نہیں لائے، اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ظاہری بات ہے ایک ہی فیملی تھی قریش کی، جو ایمان لے آئے وہ مہاجرین بن گئے، وہ مدینہ میں چلے گئے، جو نہیں لائے تو وہ بھی قریش کی سارے لوگ تھے، ایک ہی قبیلہ تھا، وہ مکہ میں ہی رہ گیا، ان میں سے پھر میجورٹی مکہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک ہم تم سے بری ہیں، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لاؤ۔ حضرت ابراہیم اور جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کھلم کھلا کہہ دیا تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت ہے، قیامت تک یہ نفرت باقی رہے گی، رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن یہ نفرت رہے گی، یہ اللہ کے لیے نفرت ہے، جب تک تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، توحید کا اقرار نہیں کرتے، ہمارا بغض، ہماری نفرت وہ ہمارے دلوں سے تمہارے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ ہے کہ البغض فی اللہ، بہت ساری حدیثوں میں ہے نا کہ ایمان کو مکمل کر لو، اور ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اللہ کے لیے بغض رکھنا اور اللہ کے لیے محبت رکھنا۔ اب تو وہ لوگوں نے ان حدیثوں کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، ہاں بھائی بھائی سے ناراض ہے، وہ جی البغض فی اللہ الحب فی اللہ ہے، مطلب یہ تو کافروں کے بارے میں تھی نا، ان کافروں کے بارے میں مطلب جو اس پورے کانٹیکس میں دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ قول ابراہیم علیہ ابی، جب ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں سوائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے
جو یہ کہنا تھا لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، اے میرے ابا جان میں آپ کے لیے لازماً استغفار کروں گا اور اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک استثناء تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا کی، تو اس کے علاوہ تو پوری قوم کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بغض رکھا، اس بغض کا اظہار بھی کیا، اور وہ استغفار بھی حضرت ابراہیم نے اس لیے کیا کہ وہ ایک وعدہ کر بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے والد سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے آپ پہ توکل کیا، آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق مت بنا۔ تختہ مشق کا مطلب یہی ہے کہ کافر ہمارے اوپر ظلم و ستم کر کے خوش نہ ہو، ہمیں اتنا کمزور نہ بنا کہ کافر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مظلوم بنا لے، ہمارے اوپر ظلم کرے۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ تحقیق ان کے لیے اس میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا اپنے رشتہ داروں، اپنی قوم کے لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح کا رویہ تمہیں بھی اپنے خاندان کے ان لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے درمیان اور جن سے تم نے جو ہے وہ دشمنی ڈالی ان کے درمیان کوئی مودت، محبت اور الفت پیدا کر دے، کوئی ایسا رستہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے، قریش میں بھی ایسے تھے کہ جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اب جیسے حضرت ابو طالب تھے، آپ کے چچا تھے، پھر اس کے علاوہ بھی بنو ہاشم میں، بنو عبد مطلب میں بہت سارے لوگ تھے جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے اور ان کے خلاف جنگ پہ آمادہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ وسلم کے چچا جیسے حضرت عباس تھے اور لوگ تھے، بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ اسی طرح بنو خزاع یہ قبیلہ تھا، اب یہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اب مسلمان چاہتے تھے کہ چونکہ وہ ہم سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ ٹھیک ہیں کافر ہیں، تو ہمیں بھی جواب میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو کافر بھی دو قسم کے تھے، ایک وہ تھے جو مسلمانوں سے لڑنے والے تھے، مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنے والے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والے تھے۔ تو قرآن نے دونوں کی تقسیم کو برقرار رکھا، کہا کہ یہ حربی کافر ہیں، ایک وہ ہیں جو جنگی کافر ہیں جو تم سے جنگ لڑتے ہیں، ان کے احکامات اور ہیں، اور دوسرے ہیں جو سویلینز ہیں جو تم سے جنگ وغیرہ نہیں لڑتے، نہ انہیں کوئی رغبت ہے تم سے جنگ لڑنے میں، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ ٹھیک، ہم اپنی جگہ ٹھیک۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی۔ ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی وہ کافر جو تم سے جنگ نہیں کر رہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے، یعنی تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتے، ان تبرہم وتقسطوا الیہم، تو تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، ان کے ساتھ کوئی انصاف کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے جو سویلینز ہیں، کوئی نیکی بھی کی جا سکتی ہے، کوئی صدقہ خیرات بھی ان پہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان کافروں سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جھگڑا کیا، قتال کیا۔ واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے پہ مدد کی۔ ان تولوا، ان سے تم دوستی کر لو، نہیں یہ اللہ کو پسند نہیں، یعنی ظالم کافر سے دوستی نہیں کر سکتے، ظالم کافر سے جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے۔ ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ بہت ساری عورتیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع ہو گئیں، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہوتا یہی تھا کہ کچھ خواتین جو ہے وہ ایمان لے آتی تھیں، جب وہ ایمان لے آتی تھیں تو اب ان کے لیے وہاں مکہ میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ ان کے گھر والے مومن نہیں تھے، تو مدینہ آ جاتی تھی۔ اب ایسے میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو ایمان لے آئی ہے خاتون، اب مدینہ میں آ گئی ہے، تو اب معلوم نہیں اپنے ایمان میں سچی بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے نہ آ گئی ہو، تو اس پہ پھر کہا گیا کہ اے مسلمانوں ان کا امتحان لے لیا کرو۔ تو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم ان کو پاؤ کہ وہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔
ویسے صلح حدیبیہ میں یہ بات تھی، یہ شک تھی کہ اگر کوئی اہل مکہ میں سے مسلمان ہو کے مدینہ آتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن اس میں وہ یہ لکھوانا بھول گئے تھے کہ اگر کوئی عورت آتی ہے تو کیا اس کو بھی واپس کیا جائے گا کہ نہیں. تو وہاں مرد کا ذکر تھا، تو کچھ عورتیں بعد میں آئیں، تو انہوں نے جب مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے یہی کہا کہ صلح میں تو مرد کا لفظ تھا، عورت کا تو ذکر تھا ہی نہیں، تو عورتوں کو پھر واپس نہیں کیا گیا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور ان کے شوہر ان کے لیے حلال نہیں ہیں. یعنی یہ عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں، ان کے شوہر کافر ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے حلال نہیں ہیں. وآتوہم ما انفقوا، اور ان کے شوہروں کو دے دیا کرو جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی اگر کوئی عورت مسلمان ہو کے کافروں کی مکہ سے مدینہ آ جاتی ہے تو اب اس کو واپس نہیں کرنا. ہاں، اس کے شوہر نے جو اس کے اوپر خرچ کیا ہے کوئی حق مہر وغیرہ تو وہ اس کو دے دو. وہ کون دے گا؟ جو اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے شوہر کو کہ ہاں بھائی تمہارا کوئی خرچہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، خرچہ پانی تم لے لو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تمہارے اوپر کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جبکہ تم انہیں ان کے حق مہر دے دو. یعنی وہ کافروں کی جو ہے وہ عورت تھی، اب وہ مسلمان ہو کے آ گئی ہے، تو آپ کوئی مسلمان اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے، ہاں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. قرآن نے اس کی اجازت دی، بھلے اس کافر نے اس کو ڈائیورس نہ کی ہو. ظاہری بات ہے کہ وہ جب مسلمان ہوگی تو نکاح ختم ہو گیا. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور اسی طرح مسلمانوں کافروں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کو بھی اپنے نکاح میں مت رکھو، اس کو بھی نکال دو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگ لو وہ جو تم نے خرچ کیا. یعنی اس بیوی کے اوپر جو تم نے خرچ کیا حق مہر وغیرہ تو وہ مانگ لو. کس سے مانگو گے؟ ظاہری بات ہے کوئی جو کافر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، رونے چاہیے، یعنی کافروں کو چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی ان کی عورت تمہارے پاس آتی ہے تو وہ اپنا حق مہر مانگ لیں. مسلمانوں کی کوئی عورت کافر ہو کے یا ہے ہی کافر وہ کافروں کی طرف جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان ان سے حق مہر مانگ لیں. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے نا، تو وہ صلح میں ظاہری بات ہے کانٹریکٹ تھا نا، تو اس کانٹریکٹ میں اسی قسم کی شکیں تھیں، تو یہ شک درمیان میں شامل نہیں تھی. تو اب اس کو ایک طرح سے اب آپ کہہ لیں کہ اس کانٹریکٹ کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں طرف سے یہ بات کی گئی. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی کوئی بیوی جو ہے وہ وہاں سے نکل گئی، مدینہ سے نکل گئی، مکہ پہنچ گئی، کفار کے ساتھ جا کے مل گئی، وہ مسلمان نہیں تھی. فَعَاقَبْتُمْ، اب مسلمانوں تمہارا کافروں کے ساتھ کوئی آمنا سامنا ہوا، کوئی جنگ ہوئی اور تم نے ان کو سزا دی، کو مال غنیمت حاصل ہوا. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو دو ان لوگوں کو کہ جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اس کی مانند جو انہوں نے خرچ کیا. تو جن مسلمانوں کی بیویاں نکل گئی اور انہوں نے جو ہے وہ کفر کی طرف چلی گئیں، تو اب ان مسلمانوں کو حق مہر جو ہے وہ تم اس مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے دے دو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ آپ سے اس بات کے اوپر بیعت کرنا چاہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو آپ علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے، مردوں سے بھی بیعت لیتے تھے، جہاد کی بھی بیعت ہوتی تھی، مختلف قسم کی بیعتیں آپ علیہ السلام نے. زیادہ تر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتیں جو تھیں وہ جہاد کی بیعت تھی، موت کے اوپر بیعت ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے. عورتوں سے بھی بیعت ہوتی تھی، تو عورتوں سے بیعت کے الفاظ یہاں پہ قرآن میں نقل ہوئے ہیں کہ جب عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں، بیعت کا مطلب ایک معاہدہ ہوتا تھا، ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی. یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، تو وہ آپ سے بیعت کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرکن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. یعنی جسے اسقاط حمل کہتے ہیں، ابارشن. بعض اوقات آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ بیویاں شوہروں کو بتائے بغیر جو ہے وہ بچہ ابارٹ کروا دیتی ہیں، تو یہ اولاد کو قتل کرنے کی مترادف ہے. ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا بہتان لائیں گی کہ جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے گھڑ لیا، مطلب کوئی اس قسم کا جو ہے وہ بے حیائی کا فتنہ فساد وغیرہ. ولا یأسینک فی معروف، اور معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعوہن، تو آپ ان عورتوں سے بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان اس قوم کو دوست مت بناؤ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے.
خاص طور پہ یہودیوں کے کانٹیکس میں یہ بات عام طور پر آتی ہے، مغضوب علیہم قوم قد یئس من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، تو وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی آخرت میں انہیں کچھ اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کافر اصحاب قبور سے مایوس ہیں، یعنی کافر جیسے قبر والوں سے مایوس ہیں نا، کہ قبر والے انہیں کچھ نہیں دے سکتے، یا قبر والوں سے اس طرح سے مایوس ہیں کہ قبر والے واپس دنیا میں نہیں آ سکتے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ جو یہود ہیں یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں اور آسمانوں میں، وهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، یعنی جو کہتے ہو وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ جو تم نہیں کرتے وہ تم کہو، ٹھیک ہے، مطلب جس کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہو وہ تمہیں خود بھی کرنا چاہیے، مطلب لوگوں کو نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہو، انسان خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہ بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کے رستے میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، جیسے ایک دیوار ہوتی ہے نا، مضبوط دیوار، اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑ جاتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے۔ اور جو ہماری نماز وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی یہ جو صفوں کے اندر جو احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختی اختیار فرمائی کہ آپس میں مل کے جو ہے وہ کھڑے ہو، وہ اصل میں بیسیکلی جہاد کی ٹریننگ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، بنی اسرائیل سے کہا، کیونکہ وہ بہت ساری باتیں ایسی کرتے تھے حضرت موسیٰ کے بارے میں جس سے ان کو ذہنی کوفت ہوتی تھی، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں، یہ بھی پتہ ہے کہ میں رسول ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بس جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے، وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں خوشخبری دیتا ہوں یا تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب کی یعنی تورات کی، اور مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل کے اندر، آج بھی انجیل کے اندر، جیسے یوحنا کی جو انجیل ہے، یوحنا کا جو ورژن ہے انجیل کا، وہ ان کے مصدقہ ورژنز کے اندر ہے، تو وہ چاروں اناجیل جو ہے وہ متی کی، لوکا کی، یوحنا کی، وہ چاروں جو ہے وہ مرکز کی وہ پبلش ہوتی ہیں۔ تو یوحنا کی انجیل میں آج بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارتیں، تو وہی یہاں پہ قرآن نے بھی اسی کو نقل کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، بس جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا واضح دلائل لے کے، قالوا ھذا سحر مبین، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑے، وہو یدعی الی الاسلام، اور اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یعنی یہودیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، اب اللہ کے اوپر جھوٹ، تو جو جھوٹ سو تھا ان کا وہ گھڑ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بشارتوں کا بھی انکار کر رہے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کے نور سے مراد دین اسلام، یعنی دین اسلام کو غالب نہ ہونے دیں، اس کو مغلوب کر دیں اپنی جد و جہد، اپنی ایفرٹ کے ذریعے سے، لیکن یہ نہیں ہونے والا۔ واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے دین کو، اپنے نور کو، کیونکہ دین اسلام تو اصل روشنی تو وہی ہے نا، باقی سارا تو جہالت ہے تم نے جو جمع کی ہوئی ہے فلسفی کے نام پہ اور یہ ازمز کے نام پہ ہے۔ اصل نور، اصل روشنی تو اللہ کی کتاب وہی کی ہے، جو خالق ہے اصل میں، جو اس نے بھیجا ہے وہ اصل روشنی، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کری الکافرون، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ وہی آیت ہے جو تیسری مرتبہ آ رہی ہے قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے، نبیوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اللہ نے کیوں نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا دے کے، یعنی یہ کتاب دے کر، ودین الحق، اور شریعت اور حق کا علم دے کر۔
لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو، دین اسلام کو تمام کے تمام ادیان کے اوپر، بقیہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اوپر غالب کر دیں، ولو کری المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کے اوپر جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہ تجارت اگر تم نے اللہ سے کر لی تو تم دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اگر تم ایسا کر لو گے، یعنی ایمان لانے کے بعد جہاد کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بیچوں بیچ چشمے جاری ہیں۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا، بہترین عمدہ نفیس گھر جو ہمیشہ کی جنتوں میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ واخری تحبونھا، اور کچھ دوسری چیزیں بھی جو تمہیں پسند ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی دنیا میں جو دین اسلام کا غلبہ ہے، جو مسلمانوں کی فتح ہے، وہ بھی اللہ دے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، یہ جو فتح ہے اللہ کی طرف سے، یہ بہت قریبی فتح ہے، اور اللہ کی طرف سے جو مدد ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ وبشر المؤمنین، آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں، یعنی فتح کی خوشخبری دے دیں، اللہ کی مدد کی خوشخبری دے دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریون سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی جناب میں۔ تو حواریین اصل میں وہ مچھیرے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 12 تھی، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے جن کو قرآن نے حواریون کی اصطلاح سے جو ہے وہ یاد کیا۔ تو حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار سے مراد اللہ کی دین کے مددگار، یعنی اے عیسیٰ ابن مریم آپ ہمیں بتائیں کون سا میسج، کیا پیغام ہے جو آگے پہنچانا ہے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ تو جو ایمان لے آئے بنی اسرائیل میں سے وہی عیسائی کہلائے، جو ایمان نہیں لائے وہ یہودی رہے، کافر کے کافر رہے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو جو لوگ عیسیٰ ابن مریم پہ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، ان کو ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف، یعنی جو یہودی تھے ان کے خلاف ہم نے ان کی مدد کی، اور وہ جو عیسائی تھے وہ یہودیوں کے اوپر ہمیشہ غالب رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح بیان کرتی اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس اللہ کے لیے جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ امیین مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کی نسبت یہود پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں تورات وغیرہ کا علم تھا، تو اس کی خاطر ان کو پڑھنا لکھنا پڑتا تھا، یعنی ان کے ہاں رواج تھا پڑھنے لکھنے کا، اس لیے ان میں علماء بھی ہوتے تھے۔ مشرکین میں یا اہل مکہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، مطلب میجورٹی طور پہ یہ لوگ جو ہے وہ ان پڑھ قوم تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ان پڑھ قوم کے اندر اللہ نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، اور رسول کا کام کیا ہے؟ 4 کام ہے رسول کے۔ رسول انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وہ یزکیم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کی اصلاح کرتا ہے، قرآن پڑھ کے اصلاح کرتا ہے، یعنی قرآن اصل میں اصلاح کا ٹول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، لیکن کس ذریعے سے اصلاح فرمائی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت کی یعنی حدیث کی تعلیم، سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو رسول یہ 4 کام کرتا ہے، تلاوت آیات، پھر تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم، اور پھر حدیث کی تعلیم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی مشرکین مکہ، اہل مکہ۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے بھی ان میں سے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یعنی بعد میں آنے والے بہت سارے قومیں قیامت تک جو آتی رہیں گی، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی نبوت اور رسالت یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے مرضی اس سے نواز دے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے پھر تورات کو نہ اٹھایا، یعنی تورات ان سے اٹھوائی گئی، اللہ نے کہا بھئی تورات پہ عمل کرو، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی مثال جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہو، یعنی گدھے کے اوپر اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا ان کتابوں کا۔ اسی طرح سے یہود کی مثال بھی قرآن نے ایسی بیان کی کہ تورات اللہ کی کتاب تو ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب کیا فائدہ دے گی اس گدھے کو کہ جس نے صرف اپنے اوپر سر کے اوپر جو ہے وہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے، لیکن کتاب کو نہ پڑھ کے سمجھتا ہے اور نہ اس پہ عمل کرنے پہ آمادہ ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے، یعنی یہودیوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کے تم بہت قریبی ہو، بہت چہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر اللہ کے چہیتے ہو تو ٹھیک ہے پھر مر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، پھر یہاں دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، تو ہرگز موت کی خواہش نہیں کریں گے، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انہیں پتہ ہے ان کے کیا اعمال ہیں، نبیوں کو قتل کرتے رہے، نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، کتاب کے اندر تحریف کرتے رہے، تو اب وہ کیسے جو ہے وہ موت کی تمنا کریں گے؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو اس سے تم ملاقات کر کے رہو گے، یعنی یہود سے کہا جا رہا ہے کہ ملاقات تمہیں جو ہے وہ موت سے کرنی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کا علم رکھنے والی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو تم عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دے دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اب اس سورہ مبارکہ کا نام جمعہ ہے، تو اس کے آخری رکوع میں جمعہ سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے، تو ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ اہل ایمان جب جمعہ کی اذان ہو جائے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جب پکار لگا دی جائے جمعے والے دن، فَصَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی نماز کی طرف دوڑ لگا دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو۔ اگر تم کسی بھی تجارتی معاملے میں، لین دین میں ہو، بازار کے اندر ہو، کوئی کسی کام میں مشغول ہو، جمعے کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے اب جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اذان سننے کے بعد اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اب تم اپنے کام میں مشغول رہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کا مقصد ہی یہی ہے، خطبہ، واعظ و نصیحت۔ اب لوگ خطبہ سنتے تو نہیں ہیں، تو آخر میں آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ نماز تو بھائی پہلے بھی پڑھ رہے تھے آپ، تو جمعے کی نماز علیحدہ سے کیوں رکھی گئی؟ ظہر کی نماز کیوں نہیں ہے؟ جمعے کی نماز کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے جمعے کی نماز اس لیے ہے کہ اس میں خطبہ ہے، 2 خطبے، ویسے تو ظہر کی نماز 4 رکعت ہے نا، 4 رکعت فرض ہے، تو جمعے کی نماز 2 رکعت فرض ہے، تو 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے رکھے گئے، وہ خطبے اسی لیے رکھے گئے تھے تم آ کے سنو۔ اب لوگوں نے ان خطبوں کو سمجھ لیا کہ شاید اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مولوی صاحب کی جو ہے وہ باتیں سننے کی کیا ضرورت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز مکمل کر دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے، آؤ جمعے کا خطبہ سنو، نماز پڑھو، تو اس سے آگے پیچھے جو مرضی کر لو، تجارت کرنی ہے کر لو، پورے جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں مانگا، حالانکہ پچھلی قوموں کے لیے سختی زیادہ تھی، یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ ہفتے والے دن کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، عیسائیوں کو جو ہے وہ یہی حکم اتوار کے دن کے حوالے سے تھا۔ اب ہمارے لیے یہ نہیں تھا کہ جمعے والے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، ہاں بس یہ ہے کہ جمعے کا جو درمیان میں وقت ہے اس میں کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، اور وہ تھوڑا سا وقت ہے، کتنا وقت ہے، مطلب 15-20 منٹ جو ہے وہ نماز میں لگ جاتے ہیں، کوئی آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ خطبے کا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہے بس، اس سے زیادہ تو نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب ایک واقعے کی طرف اشارہ کہ شروع میں جب جمعہ فرض کیا گیا تھا اور صحابہ کو زیادہ تعلیم نہیں تھی، جمعے کے احکامات کا پتہ نہیں تھا، جمعہ نیا فرض ہوا تھا، تو کافی عرصے سے جو ہے وہ کوئی قافلہ نہیں آ رہا تھا۔ اب مدینہ کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ جو بھی سامان تجارت وغیرہ اس کی جو خرید و فروخت ہوتی تھی اس میں قافلوں کے اوپر انحصار ہوتا تھا۔